اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر مبعوث کیا بھیجا تو حضور علیہ السلام کو ہر مسئلے کا حل دے کر بھیجا کہ اگر آپ کی امت میں کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو یا رسول اللہ اس کا حل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اب یہ نماز ایک بہت بڑی اہم عبادت ہے، اس اعتبار سے بھی اگر کوئی مسئلے درپیش آ جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے بھی ہمیں بتایا کہ اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھنی ہے تو کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عمل کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ تو نماز ایک اہم عبادت ہے۔ تو نماز میں جیسے کپڑے پہن کر شرائط نماز میں ہے کہ ستر عورت، تو کپڑے پہننا ہے لیکن کس کیٹیگری کے کپڑے پہننے ہیں اور کیسے کپڑے ہیں جو نہیں پہننے، نبی علیہ السلام نے وہ بھی طریقہ ارشاد فرما دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال سما سے منع فرمایا اور ایک کپڑے میں احتباء سے بھی منع فرمایا، اس صورت میں کہ شرمگاہ پہ کچھ کپڑا نہ ہو۔ استعمال سما یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعمال سما اس کو کہتے ہیں کہ سارا کپڑا، آپ نے دیکھا ہوگا جو اہل کتاب ہوتے ہیں اگر ان کے یہاں کوئی بندہ مر جائے نا تو اس کو کیا کرتے، کپڑا لپیٹتے ہیں، سفید کپڑا لپیٹ کر پھر اس میں یعنی قبر کے اندر ڈال دیتے ہیں، جیسے ہم کفن پہناتے اس طرح نہیں، وہ لپیٹتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعمال سما یعنی کپڑا پورا جسم کے اوپر لپیٹنا، اگرچہ تانبت شلوار کے بنا سکتا ہے اور یہ ترکیب ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اپنی شوقیہ طور پر صرف کپڑا لپیٹنا پورا، اور کپڑے کے اندر کوئی بھی سوراخ، جیسے یہاں پر یہ دیکھیں سوراخ ہے ہمارے گلے باندھ میں، یہ بھی سوراخ ہے، اسی لیے وہ جو کرتے ہیں وہ لپیٹتے یوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے بھی تمہیں کپڑے نہیں پہننے۔ کیا کرنا ہے، اگر عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے، نماز کے علاوہ بھی تمہیں صرف کپڑا لپیٹ کر اس طریقے سے نہ جانا ہے نہ ہی نماز پڑھنی ہے۔ اور احتباء آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسے ہوتے ہیں جو دونوں سرین زمین پر لگا کے یوں پاؤں اوپر کر دیتے ہیں، پھر پردے وغیرہ کا خیال نہیں ہوتا، یہ پاؤں یوں اوپر ہوتے اور سرین نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس سے بے پردگی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی ایسے لوگ ہیں جو نماز سے فارغ ہو کر باہر سین میں یا وغیرہ میں بیٹھتے تو سرین زمین پر لگا کے دونوں یوں پاؤں یوں کر کے بیٹھتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ادب کے خلاف ہے، اگر تمہیں بیٹھنا ہے تو میری سنت کے مطابق بیٹھو۔ کیسے، دونوں گھٹنے بچھا کر یا الغرض اس طریقے سے، بہت سارے اور بھی انشاءاللہ اس کے متعلق بھی حدیث آئیں گے کہ اس طریقے سے تم بیٹھو۔ تو یہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے نا یہ کیا ہوتا ہے، انسان کی نظافت اور انسان کے ادب و احترام ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تربیت کے حوالے سے، کیوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نا کامل تربیت کرنے والے ہیں کہ جو پرفیکٹ سے پرفیکٹ طریقہ ہے نا، ہر اعتبار سے دنیا کے اندر جو تمہیں کام کرنا ہے اگر حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو گے تو اس میں تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انسانوں کے لیے رہنمائی اور کامیابی ہے۔ یہی درس ہمیں سلف صالحین دیتے ہیں اور یہی درس ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین اور اہل بیت اطہار وہ بھی ہمیں یہی درس دے کر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب